السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا سبق ہے نون ساکن اور تنوین کے احکامات۔ نون ساکن کی تعریف: جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ مثلاً نون کے اوپر جزم جب آ جائے تو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ اب آئیے تنوین کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تنوین کی تعریف: تنوین سے مراد دو زبر، دو زیر، دو پیش، جیسے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین میں نون ساکن ہوتا ہے۔ تنوین میں نون ساکن ہوتا ہے، جیسے با دو زبر بن، با نون زبر بن، با دو زیر بن، با نون زیر بن، با دو پیش بن، با نون پیش بن۔ قرآن پاک میں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہمیں نظر آتے ہیں، مگر اس کو سمجھے بغیر ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ آئیے ہم نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے سیکھتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے یہ ہیں: نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، اور نمبر 4 اخفاء۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حرف تہجی کے 28 حروف ہیں۔ اس میں اظہار کے 6 یعنی حرف ہلکی کے 6، ادغام کے 6 یعنی یرملون کے 6، اور اقلاب کا 1 با۔ ان تمام حروفوں کو جب 28 میں نکالیں گے، مائنس کریں گے، تو پھر 15 حروف بچیں گے۔ ان بقایا 15 حروف پر اخفاء ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم اظہار سیکھتے ہیں۔ قاعدہ اظہار: اظہار کے معنی ظاہر کرنا، یعنی بغیر گنہ کے پڑھنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خ میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اس پر نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حروف آ جائے تو پھر وہاں گنہ نہیں ہوگا۔ جیسے من ہم، اب نون ساکن کا من میں نون ساکن اور اس کے بعد ہا آ رہا ہے حرف ہلکی کا، تو من ہم میں گنہ نہیں ہوگا۔ انعمتا، انعمتا پہ بھی گنہ نہیں ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف ہلکی کا عین آ رہا ہے، انعمتا، تو گنہ اس پہ نہیں ہوگا۔ من حق، من حق، من نون ساکن اور کے بعد حرف ہلکی کا ہا آ رہا ہے، یہاں نون ساکن پر گنہ نہیں ہوگا، یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ آگے ہے من غیرہ، من غیرہ، من پہ اظہار ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد غین حرف ہلکی کا حروف ہے، تو وہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی بغیر گنہ پڑھیں گے۔